CSS PMS کے امتحان میں اردو کے پیپر میں بعض اوقات ادبی موضوعات جیسے کہ شعر یا نثری حوالے پر مضمون لکھنے کا کہا جاتا ہے۔ خیر 4 مضامین میں سے ایک ہی مضمون کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو لوگ سائنسی یا دیگر حالات حاضرہ سے تعلق رکھنے والے مضامین کا انتخاب کرتے ہیں۔ مگر یہاں ایک بات ضروری ہے کہ یاد رکھی جائے، ادبی مضامین چونکہ مضمون جو ہے وہ ادب کا حصہ ہے تو ادبی مضامین میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ادبی مضمون حل کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے اور ادبی مضمون کو کیسے بنایا جائے، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے اس مصرعے کا انتخاب کیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ میں۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اب اس مضمون کو سب سے پہلے سمجھیں، کیونکہ جو شعر ہوتا ہے یا کسی بھی شعر کا مصرعہ ہوتا ہے اس میں تشبیہات اور استعارے ہوتے ہیں۔ اب ایک شعر اس کو ایسے ہی لیں گے تو پھر وہ شعر ہی نہیں کہلاتا، کیونکہ ایک شعر تشبیہات پر مبنی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو کسی اور طریقے سے ایکسپریس کرنا، اس کا اظہار کرنا، یعنی محبوب کو گلاب سے تشبیہ دینا، اسی طرح زمین کو پستی سے تشبیہ دینا اور آسمان کو بلندی سے تشبیہ دینا۔ سب سے پہلے جو اہم الفاظ ہیں یا تشبیہات ہیں یا استعارے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس تشبیہ سے کیا مراد لی گئی ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اب یہ جو بلندی کی تشبیہ ہے، آسمان کو بلندی سے تشبیہ دیا گیا ہے، تو اس کے مختلف مطالب ہوں گے۔ آپ زندگی کے ایک پہلو سے اس کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ شعر جو ہوتا ہے ذو معنی ہوتا ہے اور اس میں بہت گہرائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جب مضمون لکھیں اس سے پہلے زاویے بنائیں، آؤٹ لائنز بنائیں اور کوشش کریں کہ زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ اس بلندی کو، اس آسمان کی تشبیہ کو لنک کرنے کی کوشش کریں۔ جتنے زیادہ امکانات کے ساتھ، زندگی کے جتنے زیادہ معاملات کے ساتھ اس کا تعلق قائم کریں گے اتنا اچھا آپ مضمون لکھ سکیں گے۔ جیسے میں نے یہ زاویے بنائے، آسمان کی تشبیہ یعنی بلندی، اور اگر اس بلندی کو بدلنے کے ساتھ لنک کر کے دیکھیں، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یعنی بلندی اگر کسی کو حاصل ہے تو کل کو وہ زوال پذیر بھی ہو سکتا ہے، پستی کی طرف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ رنگ بدلنا، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا انسان کا نصیب ٹھہرا ہے۔ دوسرا نقطہ عروج و زوال۔ جیسے کل کوئی بڑا بادشاہ تھا، بڑا پولیٹیشین تھا، بڑا سائنٹسٹ تھا، بڑا سپورٹس مین تھا، ان کا ایک وقت ہوتا ہے عروج کا، اور پھر جب کوئی اور آ کے اس عروج کو ریپلیس کرتا ہے تو وہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ تیسرا نقطہ رسم تعلق اور بے وفائی، یعنی محبت کی جو دنیا ہے اس میں بھی یہ رنگ بدلنا ناگزیر ٹھہرتا ہے، کیونکہ انسان ایک حالت پہ نہیں رہتا، وہاں بھی رسم تعلق اور بے وفائی کے جو رنگ ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ چوتھا نقطہ دیکھیں، سیاسی نظریے اور سیاستدان۔ اگر آپ سیاست کے اندر دیکھیں، بین الاقوامی سیاست دیکھیں یا ملکی سیاست دیکھیں، وہاں بھی سیاستدان آپ کو رنگ بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد نظام قدرت بمقابلہ انسانی معاشرہ، یعنی نظام جو قدرت کا جو نظام ہے اس میں بدلاؤ نہیں آتا، لیکن اس کے مقابلے میں انسانی معاشرہ دیکھیں تو آپ کو بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد دیکھیں، ڈیولپمنٹ کے بعد دیکھیں تو یہ معاشرہ بدلتا رہتا ہے، سوچ بدلتی ہے انسان کی، افکار بدلتے ہیں، اس کا ماحول بدلتا ہے۔ قومی مفاد اور بین الاقوامی سیاست۔
یعنی ممالک کے آپس میں جو روابط ہیں، ممالک کے آپس میں جو جنگیں ہیں، مفاد کی جنگیں، ان جنگوں کا دوستی میں بدلنا اور دوستی کا پھر جنگ میں بدلنا، یہ بھی ایک رنگ بدلنے کے مترادف ہے۔ میڈیا پروپیگنڈا اور تبدیلی دیکھیں، میڈیا کا جو کردار ہے اس رنگ بدلنے میں، اس تبدیلی میں، تیزی سے جو تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں، لوگ بدلتے ہیں، رنگ بدلتے ہیں، اس میں میڈیا پروپیگنڈا کا کیا کردار ہے، اس کے بعد آخر میں تجاویز پیش کریں۔ پہلا جو نقطہ تھا وہ آسمان کی تشبیہ کے حوالے سے تھا۔ آسمان کی تشبیہ یعنی بلندی۔ دیکھیں ارتقاء، دیکھیں انسان ارتقائی مراحل میں کتنے عروج و زوال سے گزرا ہے، اور پھر انسان کا وقت کے ساتھ بدلنا ناگزیر ٹھہرایا گیا ہے، اور یہ جو بدلاؤ ہے صرف زندگی کی نشو و نما سے متصل نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں وقوع پذیر ہے۔ جیسے میں نے یہ پوائنٹ لکھا ہے، پتوں کا بہار میں رنگین اور خزاں میں زرد ہونا۔ دیکھیں درختوں کے پتوں کی اگر بات کریں تو کیسے بہار میں رنگین اور خزاں میں زرد ہو جاتے ہیں، یہ بھی اس تبدیلی، اس رنگ بدلنے کی ایک نشانی ہے یا مثال ہے۔ دوسرا نقطہ عروج و زوال کے متعلق تھا، یعنی آسمان کی بلندی، خاک نشینی، فرعون کی بادشاہت، یہ ساری مثالیں عروج و زوال کے حوالے سے اردو ادب میں پیش کی جاتی ہیں۔ جیسے کہ عروج و زوال انسانی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ قدرت کو تغیر نہیں ہے، لیکن انسان بدلتا رہتا ہے اپنے اعمال کے نتیجے میں، اپنے ایفرٹس کے نتیجے میں۔ آج جو شخص آسمان کی بلندی چھو رہا ہے، کل پھر وہیں خاک نشین ہو جاتا ہے۔ فرعون کی بادشاہت کی مثال دی جاتی ہے اردو ادب میں، وہ اتنی وسیع تھی کہ جنت بھی بنا دی گئی اور خدائی کا دعویٰ بھی کیا گیا، مگر موت نے اسے ایسے جکڑا کہ سب عیاشیاں خاک میں مل گئیں۔ اور یہاں اگر کوئی شعر وغیرہ ایڈ کرنا چاہیں، کیونکہ ادبی جو مضامین ہوتے ہیں اس میں اشعار کی ریلیونسی آپ کو بہت ملتی ہے، یہاں دیکھیں میر تقی میر کا شعر ہے، جس سر کو غرور آج یہاں تاجوری کا، کل اس پہ وہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تو یہ عروج و زوال کی جو داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں، وہ ازل سے اپنے رنگ بدلنے کے کرشمے انسان کو دکھاتی رہتی ہیں۔ رسم تعلق اور بے وفائی کا جو نقطہ ہے اس کے حوالے سے دیکھیں کہ محبت کی جو داستانیں ہیں اردو ادب کے اندر، شعروں کے اندر، نثر کے اندر، وہ بھری پڑی ہیں۔ جیسے محبت کی داستانوں میں ہمیشہ عاشق کی طرف سے یہی دہائی سنائی دی گئی ہے کہ عاشق رسم تعلق نبھاتے ہیں، جبکہ محبوب رنگ بدل کر بے وفا ہو جاتے ہیں۔ اسی ضمن میں عباس تابش کا یہ شعر سنیں، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ اگر سیاسی نظریوں اور سیاستدان کی بات کریں تو ہر سیاسی پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے جس پہ لوگ عہد کرتے ہیں، جو سیاستدان ہوتے ہیں اس پارٹی کو کے ساتھ ہمیشہ وفاداری نبھانے کا عہد، اس پارٹی کے سربراہ کے ساتھ ہمیشہ وفاداری نبھانے کا عہد، اچھے برے حالات میں اس منشور کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا عہد، اور منشور کو پامال نہ کرنے کا عہد۔ لیکن ہوتا کیا ہے، دنیا بھر کی سیاست میں دیکھیں تو ہر سیاسی پارٹی ایک منشور رکھتی ہے جس کو پڑھ کر پارٹی ممبران وفاداری کی قسم تو اٹھاتے ہیں، لیکن لوٹاکریسی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ذریعے جیسے یہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو مراعات حاصل کرنے کے لیے اسی منشور کو پامال کر کے کسی اور حکومت کا حصہ بنا جاتا ہے، تو یہ بھی رنگ بدلنا ہوتا ہے۔ اور اس رنگ بدلنے کے مقابلے میں جب نظام قدرت کو دیکھتے ہیں بمقابلہ انسانی معاشرے کے،
تو نظام قدرت کے مقابلے میں انسانی جو معاشرہ ہے وہ رنگ بدلتا رہتا ہے، اس نے بدلنا ہوتا ہے، اس کا بدلنا ناگزیر ٹھہرایا گیا ہے۔ جبکہ قدرت کے جو قوانین ہیں وہ بغیر کسی رد و بدل کے چل رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں انسانی معاشرہ کس قدر ترقی اور تبدیلی کا مظہر پیش کر رہا ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ پتھر دور سے آج کی جو ٹیکنالوجی کا انقلاب ہے، اس نے جو کچھ رنگ بدلے ہیں اس کا احاطہ کرنا بھی ناممکن ہے۔ قومی مفاد اور بین الاقوامی سیاست کی بات کریں تو اس میں کیسے رنگ بدلے جاتے ہیں سیاست کے اندر۔ اب دیکھیں، ایک ممبر کی سیاست سے لے کر ایک ملک کی دفاعی پالیسی تک رنگ بدلنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ امریکہ جب اپنے حق میں لڑوانا چاہتا تھا تو طالبان مجاہدین کہلاتے تھے اس وقت، لیکن جیسے ہی ان کی پالیسی بدلی، ان کی پالیسی نے رنگ بدلا، تو یہی جو مجاہدین تھے وہ دہشت گرد کہلانے لگے۔ اسی طرح دنیا کی سیاست دیکھیں، ممالک کے آپس میں تعلقات روابط دیکھیں، آج جو دوست ہیں کل وہ دشمن بن جاتے ہیں اپنی پالیسیز کی وجہ سے، اور پھر کل جو دشمن تھے وہ آج کے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ سارا قومی مفاد کی خاطر بین الاقوامی سیاست میں رنگ بدلنے کے مترادف ہے۔ ان تمام نکات کے اوپر جو میڈیا ہے اس نے اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے اس تبدیلی، اس رنگ بدلنے کے عمل کو اور زیادہ تیز کر دیا ہے۔ انسان کی جو سوچ ہے وہ صبح کسی نظریے سے وابستہ رہتی ہے تو شام کو کسی اور سے، اور اس طرح میڈیا جو ہے اس نے اس ترقی کے عمل کو اور تیز کر دیا ہے۔ اب تجاویز کیسے پیش کرنے ہیں، کیونکہ جو اختتامیہ ہوتا ہے جہاں آپ تجاویز پیش کرتے ہیں وہ تمام جو مضمون ہیں اس کا نچوڑ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اب ہم نے مختلف پوائنٹس ڈسکس کیے، مختلف نکات پر گفتگو کی، ان کو لکھا، تو اس کے بعد ان تمام کا نچوڑ بنا کے ایک دو جملوں میں آپ تجاویز پیش کریں۔ ہم نے بدلاؤ کی بات کی، ہم نے رسم بے وفائی کی بات کی، ہم نے منشور کے پائمالی کی بات کی، ہم نے عروج و زوال کی بات کی۔ ان تمام باتوں کو اگر ہم ملا کے لکھنا چاہیں تو دیکھیں کہ نظام قدرت اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کو بدلنا ہے۔ یہ بات تو مسلم حقیقت ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر شے پر تبدیلی کا غلبہ ہوگا۔ رنگ تو بدلنا واجب ٹھہرا، لیکن یہی رنگ اگر بے وفائی، لوٹاکریسی، ذاتی مفاد اور ظلم پر مبنی ہونے کی بجائے ترقی، اجتماعی خوشحالی اور وفا پر مبنی ہو تو انسانی معاشرہ خوشحال ہوگا۔